بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ شہر بغداد میں ایک تاجر رہتا تھا۔ اس کا نام مسعود تھا۔ مسعود کی ایک بیٹی تھی جو کہ ابھی صرف 3 سال کی تھی۔ مسعود کی بیوی مر چکی تھی اور مسعود نے دوسری شادی بھی نہیں کی تھی۔ تاجر مسعود اپنی بیٹی کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہا تھا۔ مسعود کی ایک ہی خواہش تھی کہ اتنی زیادہ دولت کمائے کہ جس سے وہ بڑی شان و شوکت سے اپنی بیٹی کی شادی کر سکے، کیونکہ اسے اس بات کا احساس تھا کہ بیٹیاں بڑے ہونے میں ٹائم نہیں لگاتیں اور ایک دن اس کی بیٹی بھی جوان ہو جائے گی اور اس کی بیٹی آج اگر اتنی سی ہے تو کل کو اس بچی نے بھی جوان ہونا ہے، اس کی شادی کرنی ہے، اس کے لیے بہت سا پیسہ جمع کرنا ضروری تھا، مگر کیسے؟ یہی بات تاجر کو دن رات پریشان کیے ہوئے تھی۔ مسعود کا ایک ہی دوست تھا۔ مسعود جب کبھی بھی پریشان ہوتا وہ اپنے اس دوست سے مشورہ کرتا۔ اس بار بھی مسعود نے سوچا کہ مجھے اپنے دوست سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اس نے اپنے دوست کو اپنے گھر پر بلایا۔ اس سے کہنے لگا، یار بلال، تم جانتے ہو میری ایک ہی بیٹی ہے، میں ایک معمولی سا تاجر ہوں، اتنا امیر نہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی شان و شوکت سے کر سکوں۔ آج کی یہ بچی ہے، اس کے جوان ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت سے پہلے اتنی زیادہ دولت کما لوں کہ مجھے کسی چیز کی کمی نہ آئے۔ تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ مجھے مشورہ دو کہ میں تھوڑے وقت میں بہت زیادہ دولت کیسے کما سکتا ہوں۔ بلال نے اپنے دوست مسعود کی بات سنی تو کہنے لگا، ارے یار مسعود، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ ہمارے شہر بغداد سے بہت سے قافلے نکلتے ہیں، تم بھی کوئی ایسا سامان خریدو جو کسی دوسرے شہر میں نایاب ہو، یہاں کا سامان وہاں لے جا کر بیچو گے اور مالدار ہو جاؤ۔ ہاں یہ ہے کہ اگر تم میری بات مانو تو ایک کام اور کر سکتے ہو، تم اس شہر کا سامان کسی دوسرے شہر میں بیچو، پھر وہاں سے کوئی اور سامان خریدو اور کسی اور شہر میں جا کر بیچو، اسی طرح 2-3 سال لگا لو تو تمہارے پاس اچھی خاصی دولت اکٹھی ہو جائے گی۔ مسعود نے کہا، بات تو تمہاری درست ہے، مگر مجھے ایک بات بتاؤ، میں اکیلا ہوتا تو یہ کام کر بھی لیتا، یار میری چھوٹی سی 3 سال کی بیٹی ہے، میں اس کو کس کے سہارے چھوڑ کر جاؤں؟ میں اسے سفر میں تو ساتھ لے کر نہیں جا سکتا، میں اس کی دیکھ بھال کروں گا یا اپنا سامان بیچوں گا۔ بلال کہنے لگا، بس اتنی سی بات ہے؟ لگتا ہے تم مجھے اپنا نہیں سمجھتے، جیسے یہ تمہاری بیٹی ہے ایسے ہی یہ میری بھی تو بیٹی ہے، تم بے فکر ہو کر اسے میرے پاس چھوڑ کے جا سکتے ہو، اور زیادہ عرصہ تو نہیں، 2-3 سال کی بات ہے۔ سعود نے کہا، ٹھیک ہے، پھر بھی میں جانے کی تیاری شروع کرتا ہوں۔ اگلے ہی دن سے تاجر مسعود نے ایک قافلے والوں سے بات کر لی جو عنقریب روانہ ہونے والا تھا۔ اب مسعود نے اپنی جمع پونجی سے ایسا سامان خریدنا شروع کر دیا جسے وہ دوسرے شہر جا کر منہ مانگے دام بیچ سکے۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جس دن قافلہ روانہ ہونا تھا۔
مسعود نے بلال کو اپنے گھر بلایا اور اپنی بیٹی کو بلال کے حوالے کیا اور اس کا خیال رکھنے کا کہا۔ بلال نے کہا بھائی تم بے فکر ہو کر جاؤ، میں اسے اپنی بیٹی کی طرح رکھوں گا۔ بچی اگرچہ صرف 3 سال کی تھی مگر وہ اچھی طرح اس بات کو سمجھ چکی تھی کہ اس کا باپ اس سے دور ہو رہا ہے، کہیں دور جا رہا ہے۔ وہ باپ کے گلے لگ کر رو رہی تھی، ادھر مسعود بھی مسلسل رو رہا تھا۔ اس کا دل اپنی بیٹی سے دور جانے کو نہیں کر رہا تھا مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے ہی دولت کمانے جا رہا ہے جس سے اس کی باقی زندگی شان و شوکت سے گزرے گی۔ دوستو میرے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کرو، لائک کرو، کمنٹ کرو، شیئر کرو تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے میرا حوصلہ بڑھے اور میں آپ لوگوں کے لیے اچھی اچھی کہانیاں، اچھی اچھی داستانیں لا سکوں۔ اللہ حافظ۔